وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عبازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، بچوں اور میری آواز سننے والی ماں اور بہنوں، سورۃ الفرقان کی دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، جس کا ترجمہ سب سے پہلے سن لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں یوم یعض الظالم علی یدیہ، اس دن کو یاد کرو، ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ ظالم اپنے دونوں ہاتھ منہ میں رکھ کر ہاتھوں کو کاٹے گا، اپنے ہاتھوں کو اپنے دانتوں سے کترے گا۔ دنیا میں جب بھی کوئی غلط کام ہو جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، مسٹیک ہو جاتی ہے تو آدمی انگلی کاٹ لیتا ہے، انگلی دانت کے نیچے رکھ کے یعنی کاٹتا ہے، دانتوں سے کاٹتا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، انگلی نہیں، دونوں ہاتھوں کو منہ میں رکھ کے اپنے دانتوں سے آدمی کترے گا۔ کتنی بڑی غلطی ہو گئی، اس سے کیا کر دیا کہ سارے دونوں ہاتھ منہ میں رکھ کر اپنے ہاتھوں کو اپنے دانتوں سے کتر رہا ہے۔ یقول، اور کہتا بھی جا رہا ہے یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں وہ آدمی کو فرینڈ نہیں بنایا تو اچھا تھا، جس کو دنیا میں دوست بنایا نہیں، وہ گمراہ کرنے سے آج میں جہنم میں پہنچا۔ اگر میں اسے فرینڈ نہیں بنایا ہوتا، دوست نہیں بنایا ہوتا تو مجھے یہاں جہنم میں پہنچنے کی نوبت نہیں آتی۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس نے اللہ تعالیٰ کی باتوں سے، نصیحت سے مجھے گمراہ کر دیا، مجھے بے راہ کر دیا۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، بے شک شیطان ایسا ہے جو انسان کو رسوا کر دینے والا ہے۔ تو دوستو، عزیزوں، ماں اور بہنوں، جمعے کے اس خطبے میں نے چاہا کہ کچھ باتیں آپ کو بتائیں کہ دوستی، فرینڈشپ کیا چیز ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے دوستی۔ آدمی اکیلا تو دنیا میں جی نہیں سکتا۔ بتایا گیا کہ اچھوں کے ساتھ رہے۔ المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، آدمی اپنے فرینڈ کے دین پر ہوتا ہے، یعنی اس کا دوست جیسے ہے وہ ویسے ہوتا ہے۔ جیسے ہمیں دیکھتے نہیں، بچے ہمارے اسکول جاتے ہیں، شام میں آ کے بولتے ابا مجھے وہ واچ ہونا، ابا مجھے وہ شو ہونا۔ کہاں دیکھا با؟ اسکول میں دوسرے فرینڈ لاتے نہیں، وہ ہمارے بچے دیکھتے۔ تو اسی لیے بولتے ہیں کہ اسکول آؤ تو بیچارے اچھے آؤ، تاکہ دوسروں پہ مصیبت نہیں ہو۔ تمہارے باوا کماتے رہیں گے، تمہارے باوا لے کو دیتے رہیں گے، کسی غریب بچے کے اوپر کیا ہو جائے گا، خواہ مخواہ وہ بچہ اپنے باپ کو تنگ کرے گا
کہ مجھے فلاں برانڈڈ پین چاہیے، فلاں برانڈ کا شو چاہیے، فلاں برانڈ کا مجھے یہ واچ چاہیے، تو اس طرح غریبوں پر مصیبت آ جاتی ہے، غریب باپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو بالکل جیسے دنیا کے معاملے میں بچے ایک دوسرے کی نقالی کرتے ہیں، انسان بھی ایسے ہی نقالی کرتے ہیں۔ اسی لیے کہا المرء علی دین خلیل، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، دوست کے طریقے پر ہوتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ، غور سے دیکھ لو، غور کر لو کہ تم کس سے دوستی کر رہے ہو۔ جس آدمی سے دوستی کر رہے ہو اس کا طریقہ اپنی زندگی میں اپناؤ گے، لباس میں، اوڑھنے میں، پہننے میں، گفتار میں، کردار میں، عقیدے میں، اس کی دوستی پر تم چلو گے۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ الْمَرْءُ عَلَى دِينِ خَلِيلِ۔ تو آدمی کو سوچنا چاہیے کہ میں کس سے دوستی کر رہا ہوں۔ دوستی، اسلامی دوستی بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے، بہت جیسے کہتے ہیں کہ ایک آدمی اپنے کسی دوست سے ملنے جا رہا تھا، وہ ایک گاؤں میں رہتا تھا، ایک گاؤں میں اور ایک اس کا دوست رہتا تھا، دیندار تھا، متقی تھا۔ تو جب ملنے کے لیے اس گاؤں میں پہنچا، گاؤں کے چوراہے پر، یعنی جو چوراستہ ہوتا ہے جہاں راستہ ملتا ہے گاؤں کا، وہاں اللہ نے ایک فرشتے کو بٹھا دیا۔ فرشتے نے پوچھا کہ بھائی تم اس گاؤں سے یہاں آئے ہو، کیا مقصد ہے؟ بولا کہ نہیں، اس گاؤں میں میرا ایک دوست رہتا ہے، دیندار، مومن، صحیح عقیدے والا دوست رہتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، میں اس سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ تو اس فرشتے نے اس آدمی سے کہا اس کے علاوہ تمہارا کوئی دوسرا مقصد بھی ہے؟ اسے کچھ پیسے لینا ہے کچھ؟ بولا نہیں، صرف اس سے میں ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اس لیے کہ وہ میرا دیندار دوست۔ تو فرشتے نے کہا کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، میں تمہیں بتا دوں کہ اللہ تم سے ویسے محبت کرتا ہے جیسے تم اس آدمی سے محبت کرتے ہو۔ جب دین کے راستے سے محبت، دینی محبت ہو، ہماری محبتیں، ہماری دوستیاں قبیلے کی بنیاد پر، خاندان کی بنیاد پر، بزنس کی بنیاد پر، یا ریا و نمود کی بنیاد پر، یا سیاست کی بنیاد پر ہوتی ہیں تو یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ، کہا کہ یہ دوستیاں جتنی بھی دنیا کی ہیں کل حشر کے دن آئیں گے، حشر کے میدان میں آئیں گے تو ایک دوسرے کے انیمی، دشمن رہیں گے۔ دنیا میں بڑے فرینڈ تھے، دنیا میں بڑے دوست تھے، جب حشر کے میدان میں پہنچے تو ایک دوسرے کے دشمن بن گئے، سوائے متقیوں کے یہ فرینڈشپ باقی رہے۔ آپ متقی سے دوستی کریں، یہ دوستی باقی رہے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا، دیکھو دوست بنانا چاہتے ہو تو متقی کو دوست بناؤ، اس کے ساتھ رہو، اللہ سے ڈرنے والے کے ساتھ رہو، اللہ کو خوش کرنے والے کے ساتھ رہو۔ وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِي، تمہارا کھانا وہ آدمی کھائے جو اللہ سے ڈرنے والا۔ یعنی کبھی گھر میں دعوت دینا چاہ رہے ہو، کبھی کسی کو کھلانا چاہتے ہو تو کسے کھلاؤ؟ اللہ سے ڈرنے والے کو کھلاؤ، ہاں، اب نیک آدمی کو کھلاؤ، نیک لوگوں کو کھلاؤ جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ لوگ کیا کرتے ہیں معلوم؟ شادیوں میں گاؤں پورا پھریں گے، ان کے کمپنی کے جو بڑے بڑے مینیجرز ہیں، جہاں سے بزنس مل سکتی ہے، جہاں شادی ہے، ساری دنیا کو بلانے کی کوشش کریں گے، بھول جائیں گے کہ بھئی مسجد میں محلے میں 4 مسجدیں بھی ہیں، وہاں کے امام اور مؤذن بھی ہیں، وہاں کے کچھ متولی لوگ بھی ہیں، ان کو بھی دعوت دینی چاہیے، ان کو بھی تمہارا کھانا کھلانا چاہیے۔ لا یأکل طعامک الا تقی، تمہارا کھانا وہ کھائے جو متقی، متقی آدمی تمہارا کھانا کھائے، یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے۔ اگر یہ تو ظلم ہوگا کہ ہم متقیوں کو بھول جائیں، جن کے ساتھ ہم نمازیں پڑھتے ہیں ان کو بھول جائیں، اور اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنے والوں کو بھول جائیں، ساروں کو دعوت دے دیں۔
یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہو جائے گی۔ اسی طرح اسی لیے قرآن میں کہا گیا کہ جب یہ لوگ جب جہنم میں جائیں گے تو کہیں گے فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ، سورۃ الشعراء۔ وہاں جا کر وہ کہیں گے ہاں ہمارے لیے کوئی یہاں دوست نہیں، کوئی ہماری سفارش کرنے والا نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ دونوں اگر نمازی ہیں، دونوں اگر متقی ہیں، دنیا میں نماز پڑھتے ہیں، آخرت میں چلے گئے، کسی کی نیکیاں اتنی نہیں رہی کہ وہ جنت میں آ سکے، ایک دوست جنت میں چلا گیا، جنت میں جا کر وہ اپنے دوست کو ڈھونڈے گا، ارے وہ میرا عبداللہ دوست دکھتا نہیں، کہاں گیا؟ جنت میں ادھر دکھتا نہیں ہے۔ بلا کہ یہ تو جنت میں نہیں آیا۔ وہ اللہ سے کہے گا یا اللہ میں میرے دوست کی سفارش کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ تراویح کی نماز پڑھتا تھا، جمعے کی نماز پڑھتا تھا، میرے ساتھ بیٹھ کر قرآن پڑھتا تھا، یا اللہ اسے بھی جنت میں داخل کر۔ مومن کی شفاعت سنی جائے گی، مومن ایک دوسرے کے حق میں شفاعت کریں گے، ایک دوسرے کی سفارش کریں گے۔ آپ اگر دوستی کرنا چاہتے ہیں تو نیک لوگوں سے دوستی کرو، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ الصاحب صاحب بالصاد، دوست، بالسین صاحب کھینچنے والا ہوتا ہے۔ فرینڈ کیا ہوتا ہے؟ کھینچنے والا ہوتا ہے، وہ جدھر جاتا ہے آپ کو ادھر کھینچتا ہے۔ تو بڑا خطرناک معاملہ ہے کہ آپ کس سے دوستی کرتے ہیں، آپ کس سے دوستی کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے دوستی کریں۔ ایک تابعی کہتے ہیں کہ دمشق کی مسجد میں گیا، دمشق کی مسجد میں گیا، ابھی کچھ صحابہ باقی تھے، بقید حیات تھے، تو دمشق کی جامع مسجد میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ بیٹھے ہیں، سارے لوگ ان کی طرف جاتے، کیا بھی مسئلہ پوچھنا ہوتا ان کی طرف جاتے، وہ حضرت ان کو جواب دیتے، اور جب بھی دیکھتا پورے اکثر لوگ ان کو گھیرے بیٹھے رہتے۔ تو ایک مرتبہ میں کیا کیا، معلوم کیا کہ یہ صاحب کون ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ یہ معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ، صحابی، بڑے صحابی، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا واللہ انی لأحبک یا معاذ، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ قسم خدا کی اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا، اللہ کے نبی نے کہا۔ تو وہ تابعی کہتے ہیں کہ جب مجھے معلوم ہو گیا تو دوسرے دن فجر میں بہت پہلے میں چلا گیا، دیکھا کہ مسجد میں وہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، صحابی بیٹھے ہوئے ہیں، قریب گیا، قریب جا کر کہا، میں نے ان سے کہا واللہ انی لأحبک، میں آپ سے اللہ کے واسطے محبت کرتا ہوں، آپ صحابی رسول ہیں، صحابی رسول ہیں، میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا اللہ، کیا قسم خدا کی تم اللہ کے لیے مجھ سے محبت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں میں اللہ کے واسطے آپ سے محبت کرتا ہوں۔ پھر انہوں نے دہرایا اللہ کی قسم کھا کر پوچھتا ہوں کیا تم اللہ کے لیے مجھ سے محبت کرتے ہو؟ 3 مرتبہ پوچھنے کے بعد انہوں نے کہا واللہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ عز وجل این المتحابون بجلالی، این المتحابون بجلالی۔ کل حشر کے دن اللہ تبارک و تعالی اعلان کریں گے سارے لوگوں میں، این المتحابون بجلالی، میرے واسطے دنیا میں محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ میں بھی محبت کرتا ہوں لوگوں سے، جھک جھک کر لوگوں کو سلام کرتا ہوں، مصافحہ کرتا ہوں، گلے ملتا ہوں، لیکن لوگوں کی ارادے نیتیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ کسی کو کسی سے مفاد پرستی ہوتی ہے، پتہ نہیں کب کام آ جائے، کب کہیں کچھ روپیہ قرض دے دے، کبھی کچھ ہمارا کچھ آ جائے، لیکن اللہ کے لیے محبت کریں، ارے یہ میرے ساتھ نماز پڑھنے والا ہے، یہ ہمارے مسجد کا مصلی ہے، یہ خدا ترس بندہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہے، اس کے لیے محبت کرنے والوں کو اللہ کہیں گے این المتحابون بجلالی، این المتحابون بجلالی، کہاں ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرنے والے؟
این المتحابون بجلالی، اللہ تعالیٰ کہیں گے لہم منابر من نور، نور کے ممبر ان کے لیے بچھائے جائیں گے، ان پر ان کو بٹھایا جائے گا، اور اللہ اپنے عرش کے سائے کے نیچے انہیں جگہ دیں گے۔ کہا کہ یہ ان کا انعام ہے جو دنیا میں اللہ کے واسطے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے واسطے لوگوں سے دوستیاں کرتے ہیں۔ دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، میں خواتین سے بھی کہوں گا، مردوں سے بھی کہوں گا کہ ایک مرتبہ آپ دیکھ لیں، ساری دنیا فرینڈشپ ہی پر چلتی ہے۔ آج جتنا سوشل میڈیا ہے اس میں فرینڈشپ ہی ہے، جس کے فرینڈ جتنے ہیں وہ اتنا بڑا آدمی مانا جاتا ہے۔ کیسے لوگ ہیں اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن یہ سارے لوگ کام نہیں آئیں گے، اس میں صرف چند ہی کام آئیں گے۔ ہاں، چند ہی لوگ کام آئیں گے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، یہ سارے دوست وہاں اوپر دشمن ہو جائیں گے۔ ارے تمہارے واٹس ایپ پوسٹ کی وجہ سے، تمہارے فیس بک پوسٹ کی وجہ سے ہمیں گمراہ ہوئے جی، تمہیں غلط سلط کہاں سے لا کے پوسٹ کرتے تھے معلوم نہیں، ہم لوگ سمجھتے تھے کہ ابھی ایام 20 کا مسئلہ ہے، یہ 3 دن روزے کب رکھنا، 13، 14، 15۔ قاضی صاحب کا مہینے کے شروع میں آتا ہے کہ چاند یہ دن سے شروع ہوتا ہے، قصہ ختم۔ آپ یہاں رہتے ہیں چنئی میں، قاضی صاحب جیسے بولتے ہیں آپ کو وہی فالو کرنا ہے، ہاں وہی فالو کرنا ہے۔ اب کہاں سے لاتے معلوم نہیں، کوئی سعودی عرب کا پوسٹ لاتا، کوئی بعض ملک کا پڑوس وہ لاتا، وہ لا کے وہ واٹس ایپ پہ پوسٹ کرتا۔ لوگ ہم سے پوچھتے کہ صاحب بتائیے ایام 20 کب سے ہیں؟ بولا ایام 20 کب، میں کیا بتاؤں، بولی کیا پتہ نہیں تم لوگ ڈیٹ کہاں سے لاتے ہو۔ ارے جو یہاں قاضی صاحب بولتے ہیں اس کو مانو، یہاں مانو کہ آج کیا ہے، آج 11 تاریخ، آج 11 سفر ہے، 11 سفر ہے، ایام 20 کا ایسے حساب کرو۔ تو دوستو عزیزو، تو اللہ تعالیٰ نے کہا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، اسی لیے ہم دوستی بناتے ہوئے اس کا لحاظ کریں۔ اور یہ آیت جو میں نے پڑھی وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، یہ آیت کا سبب نزول بتاتے ہوئے کہتے ہیں عقبہ بن ابی معیط مکے کے جو کافر تھے، مشرک تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، لیکن جب اللہ کے نبی قرآن پڑھتے تھے تو وہ لوگ سنتے تھے، چھپ کر سنتے تھے۔ تو یہ اور اس کا دوست جو تھا، اسے معلوم ہوا کہ میرا دوست اللہ کے نبی کا قرآن سنتا ہے، تو اس نے کہا کہ میری تیری کھٹی، میں بات نہیں کروں گا، میرا تیرا کٹ معاملہ، میں بات نہیں کروں۔ کب تک؟ بولا کہ جب تک کہ تم اللہ کے نبی کا قرآن سننا بند کرو، اللہ کے نبی کو گالیاں دو اور چہرے پر تھوکو، العیاذ باللہ، العیاذ باللہ، اتنی بڑی بات اس نے کہی۔ تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، کل قیامت کے دن یہ اپنے ہاتھوں کو کترے گا کہ میں نے اس کو دوست کیوں بنایا، جس نے اللہ کے نبی کا قرآن سننے سے مجھے محروم کر دیا۔ سبحان اللہ۔ دوستو عزیزو، اسی لیے علقمہ کہتے ہیں اصحب من اذا صحبتہ زان، ایسا دوست بناؤ جس کی دوستی پر تم فخر کر سکو۔ لوگ کہیں گے کہ فلاں صاحب کے دوست، اب دوست کیسا رہنا؟ ڈھنگ کا رہنا، بے ڈھنگ کا دوست رہا، جسے ہم کیا بولتے ہیں یہ لوکل زبان میں، ویسے دوستہ نہیں بناؤ۔ زانک، ایسا فرینڈ بناؤ، ایسا دوست بناؤ جس پر تم فخر کر سکو۔ میں آپ کو ایک مثال بتاتا ہوں۔ دنیا میں جب تک ماں باپ ہیں، ماں باپ کی خدمت کرنا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ماں باپ کی دولت ایک ہی مرتبہ عطا ہوتی، اس کا کوئی بدل نہیں۔ جب تک ماں باپ ہے ان کی قدر ہے، کئی مرتبہ آپ سن چکے ہیں۔ کسی کے باپ نہیں ہیں، کیا کریں گے؟ باپ کے جو دوست ہیں، لوگوں نے کہا کہ باپ کے مرنے کے بعد باپ کے ساتھ کیسے حسن سلوک ہوتا ہے، تو کہا کہ باپ کے جو فرینڈ ہیں ان کے ساتھ اچھا کرو۔ بولو ہمارے ابا کے دوست، ہمارے ابا کے زمانے میں ان کے ساتھ اچھا رہتے تھے، تمہیں کیا کرو، ان کے ساتھ جاؤ، بیٹھو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو بابا اچھے فرینڈا بنائے تو نا، بابا اپنی زندگی میں اچھے دوستاں رکھے تو ہمیں وہ دوستاں کے پاس جائیں گے۔ وہ دوست آج غلط ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں، تو ویسے دوستوں کے ساتھ ہمیں جا کے کیا احسان سلوک کرنا؟
سمجھ میں آئی بات آپ؟ اس لیے اپنی زندگی میں ایسے دوست بناؤ کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے بچے ان کے ساتھ اچھا کر سکیں۔ اگر ہمارے دوست اچھے نہیں ہیں، ہمارے دوست متقی نہیں ہیں، مومن نہیں ہیں، تقی نہیں ہیں، تو پھر ہمارے بچے ان کے ساتھ کیسے کریں؟ کہتے ہیں وَإِنْ أَصَابَتْكَ خَصَاصَةً أَعَانَكَ، ایسا دوست بناؤ اگر تم کو کوئی تکلیف پہنچے تو وہ تمہارا ساتھ دے، وہ تمہارا ساتھ دے۔ یہاں تک میں نے بنو عباسیہ کا ایک واقعہ پڑھا، کبھی یاد آتا ہے مجھے، بڑا پریشان ہوا۔ کہتے ہیں کہ بنو عباسیہ کا وہ زمانہ تھا، امیہ، بنو امیہ کے زوال کے بعد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد دو طاقتیں، دو حکومتیں آئیں، انہوں نے زمانے تک حکومت کی، پہلے بنو امیہ پھر بنو عباسیہ۔ بنو عباسیہ جب آئے تو انہوں نے زور سے، طاقت سے، قوت سے بنو امیہ کو کچل دیا۔ تو وہ زمانہ تھا جب بنو امیہ کے جو بڑے بڑے وزراء تھے، منسٹر تھے، پریشان تھے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ لوگ پریشانی کی حالت میں، ان میں سے ایک صاحب کسی دوست کے گھر جاتے ہیں، پریشان ہیں، گھوم رہے، چھپ چھپ کر گھوم رہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں بھوکا ہوں، کئی دن سے کھایا نہیں، اور جس دوست کے گھر گئے ہیں اس کے گھر میں بھی کچھ بھی نہیں، کھلانے کے لیے کچھ نہیں۔ لیکن دوست کا حق ایسا ہوتا ہے، مہمان نوازی، عربوں کی مہمان نوازی ایسی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ تم بیٹھو میں کچھ دیکھتا ہوں، باہر گئے، باہر جانے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد کھانا لا کر سامنے رکھا، اور ساتھ ساتھ منہ پر ہاتھ بھی رکھ لیا، ان کا منہ نہیں کھل رہا ہے۔ تو بہت دیر کے بعد مورخین اس میں لکھتے ہیں ان کے سونے کا ایک دانت تھا یا چاندی کا کوئی دانت تھا، تو وہ دانت انہوں نے بیچا، کیا خریدنے کے لیے؟ کھانا خریدنے کے لیے، اور وہ کھانا لے کر آئے۔ تو یعنی اپنا جو دانت تھا وہ دانت انہوں نے کیا کیا، اس کو بیچ دیا، وہ کھانا خرید کے لائے۔ تو یہ دوستی ہوتی ہے، دوستی کا حق ادا ہوتا ہے۔ اور کہا کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے آپ کے پاس، ایسا دوست بنائیے جو آپ کی مصیبت میں آپ کا ساتھ دے۔ دوست مصیبت کے وقت پہچانے جاتے ہیں، اور ایسا بھی دوست جیسے حدیث میں کہا گیا کہ حشر میں ایک ایسا موقع ہوگا کہ ہر شخص کے گناہوں کا جھنڈا اس کے سر پر گاڑا جائے گا۔ یہ زانی ہے علیہ باللہ، یہ شرابی ہے، یہ بے نمازی ہے، ہر شخص کے گناہ اس کے سر پر لادے جائیں گے، اور حشر میں سارے لوگ دیکھیں گے، اچھا انہوں ایسے کی، اچھا انہوں ایسے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو دوست دنیا میں اپنے کسی دوست کا عیب چھپاتا ہے، اللہ کل حشر میں اس کا عیب چھپائے گا۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا آفر ہے۔ جب سارے لوگوں کے گناہ وہاں گنے جائیں گے، اور وہاں نام سے موسوم کیا جائے گا، ویسے وقت آپ کے گناہ چھپا دیے جائیں گے جب دنیا میں آپ کسی اپنے جاننے والے کے عیب کو چھپائیں گے، اسے نصیحت کریں گے۔ لیکن جیسے ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا عیب ٹٹولتے پھرتے ہیں، لوگوں کا عیب جانچتے ہیں، انہوں کیا کرتے ہیں، ان کے پیچھے کیا عیب ہے، ان کے پیچھے کیا عیب ہے۔ اچھی طرح سنیں، بچے، بڑے، عورتیں، اچھی طرح سنیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، کسی عیب کے پیچھے نہ پڑو، کسی شخص کے عیبوں کو ٹٹولتے نہیں پڑو، انہوں کیا کرتے ہیں، ان کے اندر کیا مسٹیک ہے، ان کے کیا عیباں ہیں، ایسا ٹٹولو نہیں۔ اللہ تمہارا عیب ٹٹولنے میں لگ جائے تو اللہ تمہارے گھر میں تم کو ذلیل کر دے گا۔ ریڈی؟ آپ اس کے لیے ریڈی ہیں کہ تمہیں لوگوں کے عیبہ ٹٹولو، اللہ تمہارے عیب کے پیچھے پڑ جائے؟ اللہ ستار ہے، لیکن تم ایسا کرو گے تو اللہ تمہاری بیوی بچوں کے سامنے تمہیں ذلیل کر دے گا، تمہارے گھر میں تم کو ذلیل کر دے گا۔ توبہ کرو، اللہ سے توبہ کرو، یا اللہ ہمارے عیبوں کو چھپا دے، ستار ہے۔ یا اللہ ہم لوگوں کے عیبوں کے پیچھے نہیں جاتے، لوگوں کے عیب کو
ان کی برائیوں کو ہم نہیں ٹٹولیں گے یا اللہ، اس لیے کہ عیبوں کی پکڑ دکڑ کرنے والا، سزا دینے والا اللہ ہے۔ سارے لوگوں کے تعلق سے آپ ہی کمنٹ کرنے لگیں، سارے لوگوں پر آپ ہی فتوے لگانے لگیں، یہ فاسق ہے، وہ فاجر ہے، انہوں ایسے ہیں، انہوں ایسے ہیں، تو پھر اللہ کیا حساب لے؟ حسابا یسیرا۔ اللہ، اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا لا تتبعوا عورات النساء، لا تتبعوا یعنی لا تتبعوا یعنی عورات، اور یعنی ایسے تم لوگوں کے عیب کے پیچھے نہ لگو، عیب کے پیچھے نہ لگو۔ اور بہت ساری حدیث اس میں الگ بتائی گئی کہ لوگوں کے عیب کے پیچھے نہ پڑے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ذلیل نہ کر دے۔ وَإِن قُلْتَ سَدِّدْ مَقَالَكَ وَإِنْ رَأَى مِنْكَ حَسَنَةً عَدَّهَا، ایسا دوست تلاش کرو وہ آپ کی کوئی نیکی دیکھے تو اسے شمار کرے گا اور کہے گا کہ تم نے اچھی نیکی کی تعریف کرے گا۔ اس لیے کہ دنیا ایسی چیز ہے، آپ کتنا بھی کریں لوگ کسی نہ کسی کیا کرتے ہیں، اعتراض کرتے رہتے ہیں۔ لوگوں کو خوش کرنا بڑا مشکل ہے، یہ کام ہم نہیں کر سکتے۔ اللہ کو خوش کرنا آسان، اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کریں، اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اور اسی لیے کہا کہ ایسا دوست بناؤ اگر تم سے کوئی مسٹیک ہو جائے تو وہ اسے درگزر کر دے، وہ اسے درگزر کر دے، معاف کر دے۔ وَإِن سَأَلْتَهُ أَعْطَاكَ، اگر تم کوئی چیز اس سے مانگو گے تو وہ چیز وہ تم سے دے گا۔ وَإِذَا نَزَلْتَ بِكَ مُهِمَّةً وَاسَاكَ، اگر کوئی تمہارے اوپر تکلیف آئی تو وہ تمہارے ساتھ خیر خواہی کرے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ دوست اگر بنانا ہے تو دو آدمیوں کو دوست بناؤ۔ جیسے کہا رجل، ایک ایسا آدمی جس سے آپ کچھ سیکھ سکو، ایسے آدمی کو دوست بناؤ جس سے آپ کچھ سیکھ سکو اور یہ چیز تمہیں دنیا اور آخرت میں نفع دے، یا ایسے آدمی سے دوستی کرو جو تم سے کچھ سیکھ سکے، تم سے وہ کچھ فائدہ اٹھا سکے اور دنیا آخرت میں اسے فائدہ ہو۔ اسی لیے مالک بن دینار کہتے ہیں کہ دنیا میں اب کوئی چیز باقی نہیں رہی، دنیا کی رونق سے اب کوئی چیز باقی نہیں رہی سوائے تین چیزوں کے۔ لقاء الاخوان، ہم اپنے دوستوں سے ملتے ہیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے، جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی ہمدردیاں، ان کی دعائیں ہم لیتے ہیں، وہ ہمارے لیے مغفرت چاہتے ہیں، وہ ہمارے لیے دنیا میں سلامتی چاہتے ہیں۔ السلام علیکم، اس طرح کے دوست ہمارے پاس ہیں، یہ دنیا کی ایک نعمت ہے۔ التہجد بالقرآن، صبح کے وقت اٹھ کر، صبح سحر، فجر سے پہلے قرآن پڑھنا، فجر کی اذان کے پہلے دعا کرنا، یہ بہت مبارک وقت ہوتا ہے۔ فجر کی اذان سے پہلے جو نماز پڑھتے ہیں، جو قرآن پڑھتے ہیں، یہ وقت دنیا کی بہت بڑی نعمت ہے۔ بیت خال یذکر اللہ فی، ایسا تنہا مکان جس میں اللہ تعالیٰ کی خلوت آدمی کو نصیب ہو جائے، بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے۔ دوستو عزیزو، آخر میں ایک مثال میں سنا دینا چاہتا ہوں ہمارے چھوٹے بچوں کے لیے، آپ کے لیے، ماں اور بہنوں کے لیے بہترین مثال ہے۔ آج کا زمانہ ایسا ہے کہ دوستی ہمیں جنت تک بھی لے جاتی ہے اور اسی دوست سے آدمی جہنم کے دہانے پر بھی پہنچتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے، انما مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء کحامل المسک ونافق الکیر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے دوست کی مثال عطر بیچنے والے کی طرح ہے۔ آپ اگر اچھا فرینڈ بناتے ہیں تو اس کا مثال ویسی ہے جیسے کوئی عطر بیچتا ہے۔ آپ کا کوئی دوست عطر بیچتا ہے، آپ اس کے پاس دکان پہ جاتے ہیں، یا تو وہ آپ کو کچھ گفٹ کرتا ہے، کسی کمپنی کا عطر کا، یہ لو میرے طرف سے گفٹ ہے، یا تو آپ اس سے خریدتے ہیں، بھائی اچھا ہے عطر دو، آپ خریدے بھی نہیں، وہ بیچا بھی نہیں، کسی کو عطر بیچ رہا تھا تو آپ کو کم از کم کیا ہوتا ہے، اسمیل آتا ہے، عطر اچھی خوشبو آتی ہے۔ عطر کے دکان پہ گئے تو کیا عطر کی خوشبو نہ آئی ہے، عطر کی خوشبو آتی ہے، تو آپ فائدے میں رہے۔ اچھا دوست اگر بنائیں گے تو بالکل ایسے ہی جیسے وہ عطر والا ہے۔ خراب دوست کی مثال حدیث میں بتلائی گئی، کنافخ الکیر، بھٹی میں لوہا گرم کر کے درانتیاں چاقواں بناتے نہیں، ہم نہ چاقواں کی بڑی ضرورت پڑتی،
قربانی عید کے موقع پر یا دراتی یا بہت ساری لوہے کی چیزیں ہیں جو لوہار بناتے ہیں، تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، بھٹی گرم کر کے لوہا اس میں ڈالتے ہیں۔ ایسا آدمی کوئی دوست بن جائے تو کیا ہوگا، وہاں سے جو شرارے نکلیں گے، اس کی جو لوہا جو گرم ہونے کی بدبو آئے گی، اس سے آپ کو تکلیف ہوگی، اس کے شرارے کپڑوں پہ پڑیں گے تو کپڑوں کے سوراخ پڑ جائے گا۔ بالکل ایسا ہی غلط دوست ہے، غلط دوست ہے جس کے شکنجوں میں پھنس کر اچھے اچھے بچے اپنا کیریئر، اپنا مستقبل تباہ کر لیتے ہیں، غلط عادتوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہزار بار سوچئے کہ آپ کے دوست آپ کس کو بنا رہے ہیں۔ بچوں میں، بڑوں میں، خواتین میں اس کا خیال رکھنا چاہیے، اور خاص کر کہ جیسے اخلاق میں اچھا ہونا چاہیے ویسے ہی عقیدے میں بھی اچھا ہونا چاہیے۔ آپ جس کو بھی دوست بنائیں وہ بدعتی نہ ہو، شرک کرنے والا نہ ہو، قبر پرست نہ ہو۔ احمد بن سنان کہتے ہیں، اسی لیے میں نے کہا لئن یجابرنی صاحب تنبور احب الی من ان یجابرنی صاحب بدع۔ کہتے ہیں کہ کوئی میوزک انسٹرومنٹ اگر کوئی بجاتا ہے، تنبور کہتے ہیں، وہ گٹار آتا نہیں، گٹار بجانے والا، گٹار بجانے والا میں اس کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھ سکتا ہوں، کوئی بات نہیں ہے، نو پرابلم، لیکن بدعتی کے بازو نہیں بیٹھ سکتا، اس لیے کہ گٹار بجانے والے کو میں بولا رے نہیں بجانا رے گٹار، یہ جائز نہیں، اللہ کے رسول منع کرے صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ مان لے گا، چھوڑ دے گا۔ لیکن بدعتی، خبر پرست، یہ ثواب سمجھ کر کرتا ہے، وہ بولا میں جاتا ہوں، میں تبرک کھاتا ہوں، تو بھی کھا، ہاں میں چادر لے کے جاتا ہوں، تو بھی آ، ہمارا ایک ٹرپ جاتا ہے، تو بھی آ جا اس میں۔ اللہ اکبر، یہ زیادہ خطرناک ہے۔ صاحب بدعہ، بدعتی، قبر پرست، یہ زیادہ خطرناک ہے، اس سے ہم اپنے بچوں کو بچائیں۔ ایسے لوگوں کی فرینڈشپ، ایسے لوگوں کی دوستی خطرناک ہوتی ہے، خطرناک ہوتی ہے۔ تو دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، آج کا زمانہ ہے، آپ باہر کیا کرتے ہیں، کیا دنیا کا نقشہ آپ بدلنا چاہتے ہیں، یہ میں نہیں جانتا، لیکن آپ اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کا نقشہ بدل دیں، یہ سب سے بڑا کمال ہے۔ اپنی بچوں کا مستقبل، ان کا فیوچر اگر سنبھال لیں، ان کے ذہنوں کو اگر آپ صحیح گائیڈ کر لیں اور اس صحیح سنت کے مطابق ایک انہی صحیح عقیدے والا باقی رکھیں، یہ آپ کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے۔ بحیثیت باپ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، اللہ تعالیٰ ہر ماں باپ سے پوچھے گا کہ تمہارا بچہ کیسے ہے، اس کے عقائد کیا ہیں، اس کے دوستیاں کیا تھیں، کس سے وہ دوستی کرتا تھا، اس کے بول چال کیا تھے، اس کی زبان سے کیا نکلتا تھا، وہ کیسے نمازوں کا پابند تھا۔ اس کا خیال کرنا جہاں باپ کی ذمہ داری ہے، وہی ماں کی بھی ذمہ داری ہے۔ الام مدرسہ، ماں ایک مدرسہ ہوتی ہے۔ دوستو عزیزو، انہی باتوں پر اپنی بات ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ برے دوستوں سے، برے دوستیاں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے رکھے۔ اللہ تعالیٰ ایسے دوست ہمیں بنائے جو جنت کی طرف ہم سب کو لے جا سکیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے دوست ہم کو بنائے جو خیر کی طرف ہمیں لے جا سکے۔ اے الہ العالمین، جتنے مسلمان ہیں پریشان ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کے کاروبار میں برکت عنایت فرما، ان کی تجارتوں میں برکت عنایت فرما۔ اے الہ العالمین، تیرے رحمت کے خزانے میں بہت زیادہ ہیں، تو دیتا ہے سحاء اللیل، یا اللہ دن رات تو دیتا ہے، تیرا ہاتھ بھرا ہوا ہے۔ یا اللہ ہم میں جو محتاج ہیں، بے کس ہیں، مجبور ہیں، قرض دار ہیں، یا اللہ ان کی تمام ضرورتوں کو پورا کر دے۔ یا اللہ ہم تمام کی ضرورتوں کو پورا کر دے۔ یا اللہ تیرے رحمت کے خزانوں سے ہمارے دامن کو بھر دے۔ یا اللہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفایابی عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں جو بچے ایسے ہیں جو نوکریوں کے تلاش میں ہیں انہیں نوکریاں عطا فرما۔ یا اللہ جو بچے امتحانات لکھتے ہیں انہیں اعلیٰ نمبرات سے کامیابی عطا فرما۔ اے الہ العالمین، جو بچے نوجوان ہیں مرد اور عورت، یا اللہ انہیں صحیح جوڑے عطا فرما۔ اے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، ہم تمام کی ضرورتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ ہم تمام کی جتنے مرحومین ہیں، یا اللہ ان کے قبروں کو نور سے بھر دے۔ یا اللہ
انہیں اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما۔ یا اللہ ہم تمام کی دعاؤں کو ان گزرے ہوئے لوگوں کے حق میں قبول فرما۔ یا اللہ تیری ذات ہے جو سب پر رحم کرتی ہے، جتنے لوگ ہماری دنیا سے جا چکے ہیں ان تمام پر رحم فرما۔ آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ انہ تعالی جواد ملک کریم رؤوف رحیم۔